اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اے نبی، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں؟ اس نے کہا ممکن ہے اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس نبی سے مراد حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ مدت تک تو سیدھے رستے پر رہے، پھر بدعات کو شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے تو بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی، حالانکہ ان میں ہمیشہ انبیاء کرام موجود رہے جو انہیں نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے تھے اور تورات کے طریقے پر قائم رکھتے تھے، مگر ان کی برائیوں اور بدعمالیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا اور بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے بہت سے علاقوں کو بھی ان سے چھین لیا، لیکن جو بھی ان سے لڑائی کرتا بالآخر یہ اس پر غالب آ جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تورات بھی موجود تھی اور تابوت بھی، جو زمانہ قدیم سے ان کے پاس تھا اور زمانہ سلف یعنی موسیٰ کلیم علیہ السلام سے خلف کے دور تک یہ میراث ان میں منتقل ہوتی چلی آئی تھی۔ پھر ان کی ضلالتوں اور گمراہیوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ بعض بادشاہوں نے بعض جنگوں میں ان سے اس تابوت کو چھین لیا تھا، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں سے تورات کو بھی لے لیا گیا۔ صرف چند لوگ باقی رہ گئے جو تورات کے حافظ تھے اور نبوت بھی ختم ہو گئی تھی، اور خاندان ولا جس میں انبیاء آیا کرتے تھے، اس خاندان کے صرف ایک حاملہ عورت باقی رہ گئی تھی اور اس کے خاوند بھی قتل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس عورت کو ایک گھر میں بند کر دیا کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ایسے بچے کو جنم دے جو نبی ہو۔ یہ عورت بھی مسلسل دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اسے بچہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اسے بچہ عطا فرما دیا۔ اس نے بچے کا نام شمیل رکھا، جس کے معنی ہیں کہ اللہ نے میری دعا کو سن لیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں اس بچے کا نام شمعون رکھا گیا اور اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ یہ بچہ جوان ہوا، انہی میں پروان چڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھی طرح تربیت فرمائی، اور جب یہ انبیاء کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی نازل فرما دی اور حکم دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کی طرف دعوت دیں۔ انہوں نے جب بنی اسرائیل کو اس کی دعوت دی تو بنی اسرائیل نے ان سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ان کے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں تاکہ اس کے ساتھ مل کر یہ اپنے دشمنوں سے جہاد کریں۔ اس وقت ان کی حکومت میں تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ نبی نے ان سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر فرما دے، مگر تم اس کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کے وعدے کو پورا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں، یعنی ہمارے وطن پر قبضہ کر لیا گیا اور ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے۔ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، یعنی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہ کیا اور ان میں سے اکثر نے جہاد سے اعراض کیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔